बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ आ गए बिलावल हाउस। पहले तो मैं ये बताती चलूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी कोर कमेटी का इजलास था बिलावल हाउस में, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की सदारत में हुआ है। ज़ूम पर हुआ है, आधा हाइब्रिड मीटिंग थी क्योंकि ज़्यादातर जितने भी सूबे के सुदूर हैं हमारे सब मौजूद थे, कुछ ज़ूम पे कुछ यहाँ पे। और आला क़यादत ने पहले तो इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया, और सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि जो कल का जजमेंट आया है, वर्डिक्ट आया है, इलेक्शन को बरवक्त फरवरी 8 को रखने, टाइम पर रखने पर हम सब ने सताइश का इजहार किया। चेयरमैन बिलावल ने बार बार मुतालबा किया था, आपको याद होगा, तसलसल से, कि ये इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए। उन्होंने ये कोर मैसेज अपना हर कन्वेंशन में, हर इजलास में रखा और कौम के सामने अटल एक मौक़िफ़ रखा कि जी हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो, इसमें कोई ताख़ीर ना हो और कोई हरबे ना इस्तेमाल किए जाएँ। लेवल प्लेइंग फील्ड की भी मुस्तकिल मिजाजी से बात हुई है। तो जब ये फ़ैसला हुआ उसके हवाले से चेयरमैन ने इसको वेलकम किया, पीपल्स पार्टी ने वेलकम किया। और आपको ये भी याद दिलाती चलूँ आपके तवस्सुत से सबको कि पीपल्स जब सारी तंजीमें या तो चुप थीं या कोई अभाम इस सिचुएशन में लाना चाहती थी या राय फरार ढूंढ रही थी इलेक्शन से, पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी मैदान में है। आपने देखा चेयरमैन की कन्वेंशन शुरू हो गए हैं और हर रोज़ ऑलमोस्ट उनका बार बार अवाम से अवामी राब्ता कैंपेन जो शुरू हो जाती है और थोड़ी सरगर्मी में मोमेंटम ला रही है, एक तसलसल ला रही है, एक माहौल बना रही है। तो पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड भी बैठने शुरू हो चुके हैं काफ़ी दिनों से। और आज कोर कमेटी की इजलास इसलिए हुआ था जी बेटा, वो ये कि ना सिर्फ हम खैर मकदम करें लेकिन अपनी कैंपेन का फॉर्मली हम अनाउंस कर दें। हमारी सारी प्रोसेस भी शुरू हो गई है। इलेक्शन शेड्यूल जब रात को आ गया तो उसको वेलकम करने के बाद हमारे तो पहिए मोशन में आ चुके हैं। चेयरमैन बिलावल चारों सूबों में बज़ाते ख़ुद कैंपेन करेंगे, मुतहर्रिक करेंगे अवाम को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर और जो अवाम दोस्त मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का, जो सबसे मुनफरिद है, उसकी बात करेंगे। और ये भी आप देखते चलें कि अब जो सूरत हाल है उसमें वो हमने हमेशा कैंपेन की शुरुआत और आखिर बताई है, लेकिन अभी 27 दिसंबर को फ़ैसला हुआ है बीबी शहीद की बरसी पर, वहाँ गड़ी खुदा बख्श से ये कैंपेन का इनेकाद होगा और चेयरमैन बिलावल उसको वहाँ से शुरू करेंगे और फिर हर सूबे से होते हुए जितना वक्त बिल्कुल मौसूल है तब तक ये कैंपेन जारी रहेगी। और मैं समझती हूँ चेयरमैन बिलावल और हम सब ने आज उनको भी मुबारकबाद दी कि वो मुस्तहिक़ हैं इस मुबारकबाद के कि उन्होंने इतनी मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये कैंपेन रखी और ये दबाव रखा कि इलेक्शन वक्त पर हो। आपको पता है कितना अभाम था, कितनी एक्सक्यूज़ेस की जा रही थी, कितनी बातें की जा रही थी, कभी सर्दी कभी गर्मी कभी कुछ। तो अब तो ये सूरत हाल है कि अब इशू सेटल हो गया है और अब आवाम के मसले मसाइल, तक़वियत देना, महंगाई का जो बहुत सबसे बड़ा तूफ़ानी एक मसला बना हुआ है, उसके हवाले से ज़ाहिर है उनके मंशूर में भी बातें होंगी और उनकी तकारीर में और उनकी कैंपेन में। इस हवाले से हर सूबे ने अपनी अपनी तजावीज़ दी हैं कि हम यहाँ और सबसे ज़्यादा प्रेशर है हर तरफ से कि चेयरमैन पहुँचें, वहाँ जलसे करें। बार एसोसिएशंस को भी एड्रेस करना शुरू कर चुके हैं चेयरमैन साहब। कन्वेंशंस तो हमारे खैबर पख्तूनख्वा से शुरू हो चुके हैं, ये आपने देखा। तो फिर मैं कहूँगी इसका सहरा इस इलेक्शन का चीफ जस्टिस का वो तो ज़रूर फ़ैसला है और वो भी सताइश के मुस्तहिक़ हैं, लेकिन चेयरमैन बिलावल की ही कारकर्दगी और उसूली मौक़िफ़ की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना बिल्कुल एक हरावल दस्ते का किरदार अदा किया हुआ है
اور اب میں گزارش کروں گی ہماری انفارمیشن سیکرٹری شازیہ مری سے کہ وہ کوئی ڈیٹیلز بھی فراہم کریں. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے شیری رحمان صاحبہ نے مفصل جو بیان ہے اس میٹنگ کے حوالے سے وہ آپ سے شیئر کیا, اور یقیناً جیسے ہی پاکستان میں جنرل الیکشنز کا تاریخ کے بعد شیڈول اناؤنس ہوا, اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے کہ اپنی پاکستان لیول کی میٹنگ بلائی ہے, اور جس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ لیڈرشپ خود موجود تھی, تمام صوبوں کے صدور اور جو ہماری ٹیم ہے پاکستان کی, ہم تمام لوگ اس ہائیبرڈ میٹنگ کے اندر موجود تھے, بلکہ بلوچستان کے ساتھی یہاں پر بھی آئے ہوئے تھے. تو یہ سیریسنس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. ہم کسی کی سیریسنس کو ڈاؤٹ نہیں کرتے, لیکن چونکہ ہم دیکھتے نہیں ہیں اس طرح کی سیریسنس کسی اور جماعت کی جانب سے, تو یقیناً ہمیں تشویش بھی ہوتی ہے. لیکن ہم چونکہ جمہوری جماعت ہیں, الیکشن پروسیس پر گہرا یقین رکھتے ہیں, اور آج کی یہ میٹنگ یوں بھی بروقت تھی کہ جس طریقے سے شہری صاحبہ نے فرمایا کہ ایک انسرٹنٹی کی کیفیت تھی, لیکن اس کے بعد اسکیڈول کو ہم نے ویلکم کیا. کل جس طریقے سے آیا, پھر ایک مرتبہ اعلیٰ عدلیہ کی اس میں جو کوشش ہے وہ سامنے آئی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو بنیادی ذمہ داری ہے, آئینی ذمہ داری ہے, الیکشن کے انعقاد کو جو ہے وہ شفافیت کے ساتھ ممکن کرنا, یہ ان کی مین ذمہ داری ہے. لیکن شکر گزار ہیں کہ عدالت نے اس میں ہماری بھی ایک مدد ہو جاتی ہے, کیونکہ الیکشن کے لیے ہم ایک تسلسل سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پہلے تاریخ کی ڈیمانڈ کی, خیر سے تاریخ آئی, اور اس کے بعد ہم نے شیڈیول کی بات کی, جو کہ 54 ڈیز پہلے آنا ضروری ہوتا ہے قانونی طور پر. تو یہ کوئی پیپلز پارٹی کی عجیب درخواست یا ڈیمانڈ نہیں تھی, یہ قانونی کچھ پہلو تھے جس کی روشنی میں اس چیز کو سامنے آنا تھا. بہرحال ہمیں اور بھی چیزوں پر تھوڑی بہت تشویش ہے. جس طریقے سے پنجاب کے اندر ہمیں کمپلینز آ رہی ہیں کہ من پسند ٹرانسفر پوسٹنگز ہو رہی ہیں اور وہاں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے, تو یہ ایک ہمارا شکوہ ہے. لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن پروسیس میں کوئی بھی روڑے نہ اٹکائے, اسی لیے ہم نے اس اسکیڈول کی اناؤنسمنٹ کو ویلکم کیا ہے. جس طریقے سے بتایا گیا کہ 27 تاریخ کو ہم آفیشیلی کیمپین کا آغاز کریں گے. یوں تو ہم کیمپین موڈ میں ہیں, ہم ہی ہیں کیمپین موڈ میں اس وقت. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ہر کونے میں, ہر صوبے میں, ہر ضلع میں. اور اس کے علاوہ ہم آپ لوگوں کے توسط سے پاکستان کی عوام کو یہ ضرور پیغام دیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کا, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا, کہ آئیے ہمیں جوائن کیجئے, اس جمہوری عمل کو مضبوط بنائیے, ہمارا انتخاب کیجئے, ہمیں یہ موقع فراہم کریں کہ ہم پاکستان کی عوام کی نیشنل لیول پر خدمت کر سکیں. جو ترقی سندھ میں ہوئی ہے, جو منفرد کام سندھ میں ہوئے ہیں, اس کو پورے پاکستان میں پھیلانے کا وقت آ چکا ہے. یقیناً یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا, اور اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پر اعتماد کا اظہار کریں, اپنے ووٹ کو صحیح جگہ کاسٹ کریں گے تو اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے میں جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا ان کا یہ فیصلہ. تو آپ لوگوں کے توسط سے یہ بھی ہم چاہیں گے کہ آج ہماری لیڈرشپ جس طریقے سے موبلائزیشن کیمپین کو بھی ڈسکس کر رہی تھی, تو آگے بھی آپ لوگوں کے ساتھ وقتاً فوقتاً مختلف مواقعوں پر ملاقات ہوتی رہے گی. یہاں ہوگی, الگ صوبوں میں ہوگی, تمام اضلاع ڈویژنز پہ ہوگی, لیکن اب جو مومنٹم ہے وہ اور زیادہ تیز ہونے جا رہا ہے. آپ نے کچھ شرجیل صاحب کا نہیں ہے, شرجیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری سینئر لیڈرشپ نے آپ کو بتایا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اہم اجلاس کیا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, اور اس میں انہوں نے پورے پاکستان سے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو تھی, سینٹرل لیڈرشپ, اس نے شرکت کی, اور بہت ہی اہم نکات پر جو بھی الیکشن کی ڈیولپمنٹ اور الیکشن کے شیڈول پہ بات ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ملک میں واحد جماعت ہے,
واحد سیاسی جماعت ہے جس نے الیکشن پہ زور دیا کہ الیکشن وقت پہ ہو, الیکشن پوسٹ پون نہ ہو. باقی جتنی بھی مرکزی جماعتیں دوسری پارٹیز کی تھیں, آپ نے ان کے رویے سے, ان کی باڈی لینگویج سے دیکھا کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہے تھے. واحد پیپلز پارٹی تھی, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, جو کہ ڈور ٹو ڈور جا رہے تھے, ہر ضلع میں جا کے, پنجاب میں بھی گئے, خیبر پختونخوا میں بھی گئے, بلوچستان میں بھی گئے, انہوں نے ورکرز کنونشن کیے, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ عوام کو جو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے من پسند لوگوں کو چن سکیں اور وہ مستقبل میں ان کا فیصلہ کر سکیں. تو واحد پیپلز پارٹی تھی. کچھ جماعتوں نے ہائی کورٹوں میں جا کے پٹیشنیں ڈالی کہ کوئی بہانہ ملے راہ فرار کا. کچھ جماعتوں کے طرز عمل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن سے عوام میں اپنی مقبولیت کھو چکی ہیں. اور پیپلز پارٹی جو کہ واحد پاکستان کی جماعت ہے, آج بھی یہ بات آئی سامنے, پاکستان کی واحد جماعت ہے جس نے جو بھی منشور انتخابات میں دیے وہ پورے کیے. اور پیپلز پارٹی کے منشور, لوگ منشور دیتے ہیں صرف عوام سے ووٹوں کے لیے. کچھ لوگوں نے لاکھوں نوکریوں کی بات کی, لاکھوں گھروں کی بات کی. کچھ لوگوں نے لوگوں کو غلط قسم سے کہا کہ جی ملک سے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو چکی تھی, جو کہ آپ یہاں سارے سندھ کے باسی پتہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 40-50 سال میں کوئی ایک بھی ایسا دن نہیں جہاں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہو. تو لوگ صرف جھوٹ بیچنے, یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو پیپلز پارٹی کے کارنامے وہ اپنے کھاتے میں ڈال کے آگے اپنی کیمپین چلا رہے ہیں. کوئی پارٹی کہتی کہ ایٹم بم ہم نے بنایا, کوئی پارٹی کہتی کہ جی سی پیک ہم نے کروایا.